سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ایک انتہائی عظیم چیز کا سوال کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان فرما دے اس کے لیے بلا شبہ بڑا آسان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو یوں مٹا ڈالتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور انسان کا رات کو نماز ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمیم سجدہ آیت 16 اور 17 تلاوت فرمائی۔ اہل ایمان کے پہلو رات کو بستر سے علیحدہ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو اس کے عذاب کے خوف اور رحمت کی امید کے ملے جلے جذبات و کیفیات سے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، یہ سب ان کے کیے ہوئے اعمال کی جزا اور بدلہ ہوگا۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی اصل یعنی بنیاد، اس کا ستون اور اس کا بلند ترین عمل نہ بتاؤں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ فرمایا، دین کی اصل اسلام یعنی مکمل اطاعت و خود سپردگی ہے، اس کا ستون یعنی اس کا کھمبا نماز ہے، اور افضل و بلند عمل جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ان تمام اعمال کی بنیاد اور اصل کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا، اسے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس کا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تجھے تیری ماں روئے، گم پائے، لوگوں کو چہروں نتھونوں کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی کٹائی یعنی کمائی ہی تو لے جائے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2616، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3973۔ ارکان اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں ارکان اسلام بتائے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ ابواب الخیر یعنی نیکی کے دروازے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ابواب الخیر یعنی نیکی کے دروازے نہ بتلاؤں؟ پھر آپ نے جن چیزوں کا ذکر فرمایا اس میں سب سے پہلے روزے کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی گناہوں اور معصیت سے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم سے بچانے والا ہے۔ احادیث میں روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 38 میں ہے اور صحیح مسلم حدیث نمبر 760 میں ہے، جو شخص بحالت ایمان، احتساب یعنی حصول ثواب کی نیت سے روزہ رکھے، اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ روزے دار کو جہنم سے 70 برس کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1153۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو جہنم سے ڈھال قرار دیا۔ اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، روزہ تو صرف بھوکے رہنے کا ہوتا نہیں ہے، آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، کان کا روزہ ہوتا ہے، دل اور دماغ کا بھی تو روزہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح روزہ رکھنے والا دھیرے دھیرے تمام برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے، نماز کا پابند ہو جاتا ہے، اور پھر نیکیاں ان کی زندگی میں لہلہانے لگتی ہیں۔ پھر وہ دنیا کے لیے دھیرے دھیرے سراپا خیر بن جاتا ہے۔ نمبر 2، صدقہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس سے گناہ یوں مٹ جاتے ہیں جیسے پانی سے آگ بجھ جاتی ہے۔ آج دنیا میں بھکمری کا عالم ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں، بہت سے علاقے ہیں جہاں تغذیے کی، جسے کپوشن بھی کہتے ہیں، اس کی کمی ہے۔ ایسی جگہوں پر جا کر کوئی اللہ کے بندوں کی مدد کرے، بھلا اللہ اس کے گناہ کیوں نہیں مٹائے گا؟ صدقہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی نیکی کا ایک دروازہ ہے۔ عمر بن ابیسہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ تم اگر اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہو تو اس کی کوشش کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3579۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ، صدقہ، قیام اللیل
ان 3 چیزوں کو نیکی کے دروازے قرار دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی اصل بنیاد یعنی اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں، یعنی اعلی عمل نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ ضرور فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا، دین کی اصل بنیاد اسلام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران آیت 19۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی دین اسلام ہے، یعنی مکمل فرما برداری، یعنی انسان اپنی مرضی سے نہ چلے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے چلے۔ مسلم عربی زبان میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل کسی اور کے ہاتھ میں ہو، اس کو اس کا مالک جس طرف لے جائے وہ اسی طرف چلا جائے۔ تو ہماری نکیل تو اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے۔ ایک کیپسول کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر دوا بند ہوتی ہے تو وہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے بھی اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے پہرے میں کیا تو یقین مانیے پوری دنیا آپ کے سامنے میں آسان ہو جائے گی، ہر مسئلے کا حل آپ کو ملے گا۔ پھر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہوگی، پھر آپ کا دماغ پوری انسانیت کے لیے رحمت بنے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت تھے۔ اور پھر آپ نے دین کا ستون نماز کو اور افضل عمل جہاد کو قرار دیا۔ جہاد برائیوں کے خلاف انصاف کے ساتھ کوشش کا نام ہے، اسٹرگل اگینسٹ بیڈ ایلیمنٹ ود جسٹس۔ لیکن اس نیک عمل کو بھی لوگوں نے بدنام کر دیا۔ بہت سے لوگ اس لفظ کا غلط استعمال کرنے لگے۔ کاش وہ لوگ اللہ سے ڈرتے، اللہ کے قانون پر عمل کرتے۔ چوتھی بات، یعنی سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی تاکید فرمائی کہ زبان سے صادر شدہ کلمات ہی انسان کی نجات یا ہلاکت پر منتج ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو جہنم میں زبان ہی کی وجہ سے بھیج دیا جائے گا، کیونکہ جیسے درانتی کاٹتے وقت خشک اور تر میں امتیاز نہیں کرتی، بہت سارے ہتھیار اچھے اور برے میں فرق نہیں کرتے، اسی طرح بعض لوگوں کی زبان بولتے وقت اچھے اور برے میں کوئی تمیز نہیں کرتی۔ اسی لیے زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔